بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی عمران کی موت، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک پہلے سے موجود ہے۔ میامی بیچ کی رنگینیاں اس وقت اپنے پورے عروج پر تھیں۔ 14ویں رات کی دل فریب اور ٹھنڈی چاندنی میں ساحل سمندر پر دور دور تک پھیلے ہوئے جوڑے پوری آزادی سے اس رومانوی فضا کا لطف اٹھانے میں مصروف تھے۔ 14ویں رات کو واقعی میامی بیچ پر بے پناہ رش ہوتا تھا۔ ساحل سمندر سے تھوڑی دور ایک خوبصورت جوڑا سرگوشیوں میں مصروف تھا کہ اچانک نوجوان کے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی میں سے ہلکی ہلکی ٹوں ٹوں کی آواز ابھری، اور نوجوان یہ آواز سنتے ہی یوں چونک پڑا جیسے خوبصورت خواب دیکھتے ہوئے کسی کو زبردستی جھنجھوڑ کر جگا دیا جائے۔ اس نے بڑی پھرتی سے گھڑی کے ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں دبا دیا اور گھڑی میں سے نکلنے والی ٹوں ٹوں کی ہلکی سی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ اس مرتبہ گھڑی کے ڈائل پر 12 کا ہندسہ مسلسل جلنے بجھنے لگا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ اس نوجوان کی ساتھی لڑکی نے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، مجھے فوراً جانا ہے، نوجوان نے اٹھ کر قریب موجود کپڑے پہنتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مگر نوجوان لڑکی نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے کہا، ڈیوٹی از ڈیوٹی ڈارلنگ۔ نوجوان نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر کاروں کا کار پارکنگ شیڈ موجود تھا۔ ارے سنو تو، میری بات تو سنو، لڑکی نے چیختے ہوئے کہا، مگر نوجوان اس طرح تیزی سے آگے بڑھتا گیا جیسے وہ کانوں سے بہرا ہو۔ اس نے مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار میں بیٹھا تیزی سے شہر کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ اس نوجوان کا نام راشیل تھا۔ صحت مند اور سڈول جسم کا مالک راشیل قاتلوں کی بین الاقوامی تنظیم ماسٹر کلرز کا اہم رکن تھا۔ ماسٹر کلرز اپنی نوعیت کی ایک انوکھی تنظیم تھی۔ یہ تنظیم صرف 4 افراد پر مشتمل تھی، مگر اس کے کارناموں کی دھوم پوری دنیا میں تھی۔ اس تنظیم کا کام بھاری معاوضہ لے کر اہم شخصیات کو قتل کرنا تھا۔ حکومتیں، بین الاقوامی تنظیمیں یا کوئی بھی شخص مقرر کردہ معاوضہ ادا کر کے اس تنظیم کی خدمات حاصل کر سکتا تھا، اور معاوضہ حاصل کرنے کے بعد دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، تنظیم کے ممبران قتل کرنے کا بیڑا اٹھاتے، اور آج تک اس تنظیم کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ اس تنظیم کے ہاتھوں بے شمار افراد قتل ہوئے تھے، جن میں حکومتوں کے سربراہ سے لے کر عام تاجر تک شامل تھے۔ راشیل سمیت تنظیم کے 4 ممبر اپنے اپنے انداز میں قتل کرنے میں اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ ان کا شکار کسی بھی صورت ان کے ہاتھوں سے نہ بچ سکتا تھا۔ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ایکریمیا کے دارالحکومت ناراک میں تھا، اور یہ 4 قاتل کام ختم کر کے یہیں اکٹھے ہوتے۔ کام حاصل کرنے کا کام صرف ایک ممبر ایلبرٹ کے ذمہ تھا، جس کا بزنس بظاہر امپورٹ ایکسپورٹ تھا۔ ایلبرٹ کام حاصل کرنے کے بعد باقی تینوں ممبرز کو ہیڈ کوارٹر میں کال کر لیتا اور پھر مطلوبہ شکار کے متعلق تفصیلات تمام ممبرز کو بتا دی جاتی تھی، اور وہ 4 اپنے شکار کے خاتمے کے لیے اپنے اپنے طور پر نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تفصیلات وصول کرنے کے بعد ان کا آپس میں رابطہ ختم ہو جاتا، اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا تو وہ 4 ہیڈ کوارٹر میں واپس پہنچ جاتے۔ ٹارگٹ ان 4 میں سے کسی ایک کے ہاتھوں بھی شکار ہو سکتا تھا، اور جیسے ہی کام مکمل ہو جاتا باقی ممبرز بھی اپنے اپنے پلان چھوڑ کر واپس آ جاتے۔ معاوضے کا 3/4 حصہ پہلے تقسیم کر لیا جاتا، جبکہ 1/4 حصہ اس ممبر کو ملتا تھا جس کے ہاتھوں شکار انجام کو پہنچتا تھا۔ راشیل کار چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس بار نہ جانے اس کے ہاتھوں مرنے والا کون ہے۔ مخصوص کال ملتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ ایلبرٹ نے اپنا کام حاصل کر لیا ہے، اور اب ان کے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ ان 4 کا اصول تھا کہ وہ کام ملتے ہی اپنے تمام پروگرام یک لخت چھوڑ کر کام کو سر انجام دینے کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔
اس معاملے میں معمولی سا توقف بھی ان کی تنظیم کے اصول کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مخصوص کال ملتے ہی راشیل میامی بیچ سے یوں نکل کھڑا ہوا تھا جیسے وہ گوشت پوست کے انسان کے بجائے کوئی روبوٹ ہو جس کا کام ہی حکم کی تعمیل ہو۔ تھوڑی دیر بعد راشیل کی کار شہر کی سب سے بڑی سڑک پر پہنچ گئی۔ اس علاقے میں رات کو بھی دن کا سا سما معلوم ہوتا تھا۔ تمام رات سڑکوں پر چہل پہل رہتی اور اس سڑک پر واقع بے شمار نائٹ کلب، بار اور ریسٹورانٹ ساری رات تفریح کرنے والوں سے کھچا کھچ بھرے رہتے تھے۔ راشیل نے بلیو مون نائٹ کلب کی پارکنگ میں کار روکی اور پھر وہ بڑے اطمینان سے باہر نکل آیا۔ اس نے کار لاک کی اور پھر نائٹ کلب کے مین گیٹ کی طرف چل پڑا۔ کلب کے مین گیٹ کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا۔ راشیل مین گیٹ میں داخل ہونے کے بجائے برآمدے میں دائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ برآمدے کے آخر میں ایک دروازے پر وہ رک گیا۔ دروازے پر اسپیشل کارڈ روم کا چھوٹا سا بورڈ لٹک رہا تھا۔ یہ اسپیشل کارڈ روم ہی دراصل ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بلو مون نائٹ کلب کی مالکہ مادام برتھا ماسٹر کلرز کی رکن تھی اور بظاہر موٹی، بھدی اور عقل سے پیدل نظر آنے والی مادام برتھا انتہائی خوفناک قاتلہ تھی۔ وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کی عورت تھی اور قتل کرنے کے لیے ایسی خوبصورت پلاننگ کرتی تھی کہ شکار قتل ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مادام برتھا کا ریکارڈ بے حد شاندار تھا اور اس کے ہاتھوں اب تک بے شمار اہم شخصیات قتل ہو چکی تھیں۔ راشیل نے جیسے ہی اسپیشل کارڈ روم کے دروازے کو دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک کافی بڑی میز موجود تھی جس کے گرد 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز پر مختلف قسم کے قیمتی تاشوں کی گڈیاں بڑے کرینے سے سجی ہوئی تھیں۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ دروازے کے اندر کی طرف ایک مخصوص قسم کا لاک تھا۔ اس لاک کو لگانے کے بعد دروازہ بغیر اس لاک کو کھولے کسی طرح بھی نہیں کھل سکتا تھا۔ مادام برتھا عام طور پر اس کارڈ روم کو استعمال میں نہ لاتی تھی، مگر جب انتہائی اہم شخصیات تاش کھیلنے اکٹھی ہوتی تو اس کمرے کو استعمال میں لایا جاتا تھا، یا پھر ماسٹر کلرز کی میٹنگ کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ راشیل جیسے ہی اندر داخل ہوا، اسے سامنے میز کے پیچھے مادام برتھا بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے تھے اور وہ بڑے انہماک سے انہیں میز پر رکھ کر سنگل رمی گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ مادام برتھا نے ایک نظر راشیل پر ڈالی اور پھر اپنے کھیل میں منہمک ہو گئی۔ راشیل نے ایک کرسی کھینچی اور بڑے مطمئن انداز میں اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی تاش کی ایک گڈی اٹھائی اور پتوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک دیو نما حبشی اندر داخل ہوا۔ یہ جوانا تھا، ماسٹر کلرز کا تیسرا رکن۔ دیو جیسے قد کے ساتھ پہاڑ جیسا جسم اور جسم میں قوت جیسے ٹھونس ٹھونس کر قدرت نے بھر دی تھی۔ بڑے بڑے ہاتھوں پیروں والا جوانا بے پناہ طاقتور تھا۔ اس کا ایک تھپڑ جنگلی ہاتھی کی گردن توڑ سکتا تھا۔ انتہائی وحشی، ظالم اور سفاک فطرت آدمی تھا۔ قتل اب اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ راشیل جانتا تھا کہ ماسٹر کلرز کے پاس جب کام نہ ہوتا تب بھی جوانا قتل کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ اسے انسانی خون بہا کر اور لوگوں کو تڑپتا دیکھ کر دلی مسرت ہوتی تھی۔ انتہائی ہت چٹ اور وحشی تھا، ذرا ذرا سی بات پر اشتعال میں آ جاتا تھا اور بعض اوقات تفریحاً بھی لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ وہ زیادہ لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کا عادی نہیں تھا، بلکہ براہ راست ہی شکار پر جھپٹ پڑنا اس کا معمول تھا۔ ہیلو پارٹنرز، جوانا نے سفید دانتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو، راشیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ مادام برتھا خاموش بیٹھی رہی۔ جوانا نے بھی کرسی سنبھال لی۔ کیا حال ہے جوانا؟ کیسا جا رہا ہے تمہارا کام؟ راشیل نے پوچھا۔ مزہ نہیں آ رہا، کوئی اچھا شکار نہیں ملا۔ میں اپنے طور پر بڑے محتاط انداز میں شکار کو تھپڑ مارتا ہوں تاکہ کچھ دیر تڑپتا رہے، مگر اب چڑیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ہلکا سا تھپڑ کھاتے ہی بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور طبیعت جل کر رہ جاتی ہے، جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ راشیل کوئی جواب دیتا، دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایلبرٹ ہاتھ میں بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ایلبرٹ ایک عام جسامت کا ادھیڑ عمر آدمی تھا اور اپنے لباس اور چال ڈھال سے ایک عام سا کاروباری لگتا تھا، مگر راشیل جانتا تھا کہ اس کا ذہن مکاری اور عیاری میں یکتا ہے۔ وہ آتشی اسلحے کے استعمال کا ماہر تھا اور خاص طور پر ڈائنامائٹ فٹنگ میں اس کا جواب نہیں تھا۔
اس نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں ایک لیبارٹری بنائی ہوئی تھی جہاں وہ عجیب و غریب ساخت کے بم اور اسی قسم کی دیگر چیزیں بنانے کے تجربے کرتا رہتا تھا۔ عام لوگ اسے بارود کا جادوگر کہتے تھے۔ ایسے ایسے شعبدے دکھاتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ یہ ماسٹر کلرز کا چوتھا رکن تھا اور کام حاصل کرنے اور معاوضہ وصول کرنے کا کام بھی اسی کے ذمہ تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو مخصوص لاک لگا دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا مادام برتھا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے آتے ہی مادام برتھا نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تاش ایک طرف پھینک دیے اور چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ راشیل اور جوانا بھی اشتیاق بھری نظروں سے ایلبرٹ کو دیکھ رہے تھے۔ دوستو، میں نے ایک انتہائی آسان کام انتہائی بھاری معاوضے پر حاصل کر لیا ہے، ایلبرٹ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ انتہائی آسان کام سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ راشیل نے پوچھا۔ ملک پاک ایشیا کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا۔ براعظم ایشیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ مغربی دنیا کے نقطۂ نظر سے اسے پسماندہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں ایک احمق اور مسخرہ سا نوجوان رہتا ہے جس کا نام علی عمران ہے۔ اس بار وہ ہمارا شکار ہے، ایلبرٹ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ احمق اور مسخرہ سا نوجوان، مگر کیا وہ اتنی اہم شخصیت ہے کہ اسے ماسٹر کلرز کے ذریعے ختم کرانا ضروری سمجھا گیا؟ مادام برتھا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کوئی اہم شخصیت ہے یا نہیں، ہمیں تو اپنے معاوضے سے مطلب ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس احمق نوجوان کے قتل کے لیے ہمیں $80 لاکھ کی پیشکش ہوئی ہے۔ ایلبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنے اس کارنامے پر فخر ہو کہ اس نے ایک عام آدمی کے قتل کے لیے اتنا زیادہ معاوضہ حاصل کر لیا۔ $80 لاکھ! اتنی بڑی رقم کا سنتے ہی سارے ممبر ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ مگر اتنا بڑا معاوضہ تو عام طور پر کسی ملک کے سربراہ کے لیے دیا جاتا ہے، راشیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، مگر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو پارٹی عمران کو قتل کروانا چاہتی ہے وہ اس سے بے حد خوف زدہ ہے۔ اس کی نظروں میں یہ شخص ناقابل تسخیر ہے، اس لیے اس نے شروع ہی سے اتنے بھاری معاوضے کی پیشکش کی ہے تاکہ ہم اس کام کو ہاتھ میں لینے سے انکار نہ کر دیں۔ ایلبرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ آسان شکار ثابت نہیں ہوگا، مادام برتھا نے جواب دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں مادام، ماسٹر کلرز کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ماسٹر کلرز کا ریکارڈ شاندار ہے اور اس نے ایسے ایسے لوگوں کو قتل کیا ہے جن کے قتل کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، ایلبرٹ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم تفصیلات بتاؤ، راشیل نے کہا، اور ایلبرٹ نے جھک کر بیگ کھولا اور اس میں سے 3 تصویریں نکال کر ایک تصویر ان تینوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے شکار کی تصویر ہے، اس کا نام علی عمران ہے، پاک ایشیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے۔ پتہ کنگ روڈ فلیٹ نمبر 200 ہے۔ فلیٹ میں ایک باورچی کے ساتھ رہتا ہے، غیر شادی شدہ ہے، بظاہر احمق اور مسخرہ سا نوجوان ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کبھی کبھی اس ملک کی سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ اس ملک کی انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے۔ اس کا باپ انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل ہے، مگر اس کی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے اس نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ کام دینے والی پارٹی کے مطابق یہ انتہائی سنگ دل اور شفاق آدمی ہے، انتہائی عیارانہ ذہن کا مالک ہے۔ بظاہر اس کی حرکتیں احمقانہ لگتی ہیں، مگر جب ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو ان کا نتیجہ بے حد خوفناک ہوتا ہے۔ ہمیں اس آدمی کو قتل کرنا ہے، ایلبرٹ نے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ایلبرٹ کی تقریر سننے کے دوران تصویر کو غور سے دیکھتے رہے تھے۔ یہ ایک ہی تصویر کی 3 کاپیاں تھیں۔ تصویر میں ایک خوبصورت سا نوجوان مختلف رنگوں کا بڑا بے ڈھبا سا لباس پہنے کسی ہوٹل کے مین گیٹ سے نکل رہا تھا۔ چہرے پر حماقت جیسے سبت ہو کر رہ گئی تھی۔ تصویر میں وہ قطعاً ایک بے ضرر اور احمق سا نوجوان نظر آتا تھا۔ کیا اس پارٹی نے بتایا ہے کہ وہ اتنا بھاری معاوضہ اس عام سے نوجوان کے قتل کرنے کے لیے کیوں دے رہی ہے؟ مادام برتھا نے پوچھا۔ میں نے معلوم کیا تھا مادام، یہ پارٹی مجرموں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کے اپنے پیشہ ور قاتل موجود ہیں، مگر بقول اس پارٹی کے جب وہ ایک مشن پر پاک ایشیا پہنچی تو اسی عمران کی وجہ سے شکست کھا گئی۔ تنظیم کے کئی اہم افراد اسی عمران کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ تنظیم اپنے مشن میں بری طرح ناکام رہی، البتہ اس کا سربراہ کسی نہ کسی طرح
اپنی جان بچا کر اس ملک سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر تنظیم کی داغ بیل ڈالی، اور چونکہ اس کا مشن انتہائی اہم ہے اور اسے اس مشن کی کامیابی سے کروڑوں ڈالرز کا فائدہ پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ مشن پر جانے سے پہلے اس کانٹے کو صاف کر دیا جائے، اور چونکہ وہ خود اس سے بری طرح خوفزدہ ہے، اس لیے اس نے ہماری خدمات حاصل کی ہیں کہ ہم اس شخص کو قتل کر کے اس کا راستہ صاف کر دیں اور پھر وہ اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر سکے گا۔ البرٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بعض مجرم خواہ مخواہ مروب ہو جاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کے سر پر انگلی بھی مار دوں تو اس کے سر میں سوراخ ہو جائے گا۔ جوانا نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور باقی سب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ پھر کیا خیال ہے، سودا منظور ہے؟ البرٹ نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بالکل منظور ہے۔ ان تینوں نے بیک آواز جواب دیا اور البرٹ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 بیریئرز چیک نکال کر سامنے رکھ دیے۔ ہر چیک 15 لاکھ ڈالرز کا تھا اور بینک کی طرف سے جاری کیے گئے تھے۔ یہ اپنا اپنا چیک لیجئے اور اپنے نام اس میں درج کر کے کیش کروا لیجئے۔ البرٹ نے ایک ایک چیک ان تینوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان تینوں نے چیکوں پر ایک ایک نظر ڈالی اور پھر جیبوں میں ڈال لیا۔ اب ہماری ملاقات کام کے انجام پر یہیں ہوگی، اور اب باقی 20 لاکھ ڈالرز اس ممبر کے ہوں گے جو اس نوجوان کا خاتمہ کرے گا۔ اصول کے مطابق 20 لاکھ ڈالر بینک میں جمع کروا دیے گئے ہیں۔ اوکے، گڈ لک فار آل، البرٹ نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر سب سے پہلے البرٹ باہر گیا۔ اس کے چند لمحوں بعد جوانا بھی جھومتا ہوا باہر چلا گیا۔ اوکے مادام، وش یو گڈ لک، راشیل نے آخر میں اٹھتے ہوئے کہا۔ فار یو آلسو، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راشیل اپنا سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب وہ جلد از جلد پاکیشیا پہنچ کر اس نوجوان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا تاکہ 15 لاکھ کے ساتھ ساتھ 20 لاکھ ڈالرز مزید بھی حاصل کر سکے۔ عمران آج کل فارغ تھا، اس لیے سوائے آوارہ گردی کے اس کے پاس اور کوئی کام نہ تھا۔ بس وہ صبح ناشتہ کر کے نکلتا اور پھر رات گئے ہی فلیٹ پر اس کی واپسی ہوتی تھی۔ سلیمان پچھلے 1 ہفتے سے اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا کیونکہ اس کا والد بیمار تھا، اور گاؤں سے ایک آدمی خاص طور پر اسے بلانے آیا تھا۔ چنانچہ سلیمان کے جانے پر عمران نے جوزف کو فلیٹ پر بلا لیا تھا، اور جوزف جو رانا ہاؤس کی چوکیداری کرتے کرتے تنگ آ چکا تھا، فلیٹ پر آنے پر بے حد خوش تھا۔ صبح عمران کا ناشتہ وہ خود ہی تیار کرتا، اور عمران کے جانے کے بعد وہ الماری سے شراب کی بوتلیں نکالتا اور پھر سارا دن افریقی میوزک سننے اور شراب پینے میں گزار دیتا۔ دوپہر اور رات کا کھانا اس کے لیے نزدیکی ہوٹل سے آ جاتا تھا، چنانچہ وہ مگن تھا۔ کم از کم رات کو تو عمران کا ساتھ رہتا تھا، اور ان دونوں کی خوب چونچیں لڑتی تھیں۔ آج بھی عمران ناشتہ کرتے ہی فلیٹ سے نکل گیا تھا، اور جوزف نے عمران کے جانے کے بعد نہایت اطمینان سے بھرپور قسم کا ناشتہ کیا، اور پھر الماری میں سے شراب کی بوتلیں نکال کر ڈرائنگ روم کی میز پر سجا دیں۔ اس کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈر پر خاص افریقی دھن پر مشتمل کیسٹ لگایا اور صوفے پر اطمینان سے پیر پھیلا کر میوزک سننے اور شراب کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ افریقی سازوں پر مشتمل مخصوص دھن نے اسے تصور میں افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پہنچا دیا، جہاں وہ خوفناک شیروں اور گرانڈیل ہاتھیوں کا شکار کرنے کے تصور میں لطف لینے لگا۔ وہ اسی تصور میں غرق تھا کہ اچانک فلیٹ کا بیرونی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور جوزف نے جھنجھلا کر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ دروازے پر ایک گرانڈیل حبشی کھڑا بڑی کینہ توز نظروں سے جوزف کو دیکھ رہا تھا۔ جوزف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل میز پر رکھی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے دروازے پر کھڑے اس دیوزاد حبشی کو دیکھ رہا تھا جو قد و قامت میں جوزف سے بھی ڈیوڑا تھا۔ حالانکہ جوزف خاصا گرانڈیل تھا، مگر آنے والا قد و قامت میں اس سے کہیں باہر تھا، اور جوزف نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا کہ آنے والا افریقہ کے گھنے جنگلوں میں رہنے والے قبیلے شمولی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قبیلہ اپنی طاقت، دہشت، ظالم اور صفاقی کے لحاظ سے پورے افریقہ میں مشہور تھا، اور اب یہ اتفاق تھا کہ جوزف جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس قبیلے کی شمولی قبیلے سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ او، تم شمولی اور یہاں؟ جوزف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں
ایک پراسرار سی چمک ابھر آئی تھی۔ بند کرو یہ میوزک، آنے والا حبشی اچانک دھاڑا، اور جوزف نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر کا بٹن آف کر دیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ علی عمران یہیں رہتا ہے؟ حبشی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا اکھڑ پن تھا۔ ہاں، باس کا یہی فلیٹ ہے، مگر تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تم جانتے ہی نہیں کہ یہاں جوزف دی گریٹ رہتا ہے، شمولی قبیلے کے دشمن قبیلے جاکوہاما کا پرنس جوزف۔ جوزف نے اس سے بھی زیادہ اکھڑ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں کسی شمولی و بولی کو نہیں جانتا مسٹر، مجھے علی عمران سے ملنا ہے، وہ کہاں ہے؟ آنے والے حبشی نے اسی طرح اکھڑ لہجے میں کہا۔ اوہ، تم اپنے قبیلے کو نہیں جانتے؟ حیرت ہے، بہرحال تمہیں کیا کام ہے؟ جوزف نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، میں اس کی گردن توڑنا چاہتا ہوں، سمجھے؟ حبشی نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ باس کی گردن توڑنا چاہتے ہو؟ تم افریقہ کے بزدل چوہے جوزف دی گریٹ کے سامنے ایسے الفاظ کہہ رہے ہو؟ جوزف نے اچانک اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے مزید سیاہ پڑ گیا تھا۔ او، تم مجھے بزدل چوہا کہہ رہے ہو؟ یعنی جوانا کو، جس کا نام سنتے ہی پوری دنیا پر موت کی دہشت چھا جاتی ہے؟ حبشی نے انتہائی بھیانک لہجے میں کہا۔ موت کی دہشت؟ تم جیسے غلام بھلا کیا پھیلائیں گے؟ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ، ورنہ جانتے ہو میں تمہاری کھوپڑی توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں رکھ دینے کی طاقت رکھتا ہوں، جوزف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جوزف کی بات مکمل ہوتی، جوانا نے پوری قوت سے درمیان میں پڑی ہوئی میز کو لات ماری، اور میز اپنے اوپر رکھی ہوئی شراب کی بوتلوں سمیت اڑتی ہوئی سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکرائی، اور اس کے ساتھ ہی جوانا 2 قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور وحشت کے جیسے سینکڑوں چراغ جل اٹھے تھے، مگر دوسرا لمحہ اس پر کافی بھاری پڑا، کیونکہ جوزف کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کا مخصوص رائٹ ہک پوری قوت سے جوانا کے جبڑے پر پڑا، اور جوانا لڑکھڑا کر پہلو کے بل جھک گیا۔ جوزف نے بڑی پھرتی سے لیفٹ ہک مارنے کی کوشش کی، مگر جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ اوپر کر کے اس کا وار اپنے بازو پر روک لیا، اور اسی لمحے اس کا دایاں مکہ پوری قوت سے جوزف کے پیٹ پر پڑا، اور جوزف کسی سپرنگ کی طرح اڑتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر صوفے کے اوپر آ گرا۔ جوانا کے جسم میں بے پناہ قوت تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ جوزف سنبھلتا، جوانا نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے یوں سر کے اوپر اٹھا لیا جیسے جوزف کا وزن چند پاؤنڈ سے زیادہ نہ ہو۔ تم اور جوانا پر وار کرو، جوانا نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پوری قوت سے جوزف کو فرش پر پٹخ دیا، مگر نیچے گرتے وقت جوزف کی دونوں ٹانگیں حرکت میں آئیں اور جوانا کی گردن کے گرد آکٹوپس کی طرح لپٹ گئیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوزف کے ساتھ جوانا بھی کھنچتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اسی لمحے جوزف اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس کی بھرپور لات اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جوانا کی پسلیوں پر پوری قوت سے پڑی، اور جوانا کے حلق سے سسکاری سی نکل گئی۔ جوزف نے دوسری بار لات گھمائی، مگر اس بار جوانا تیزی سے پہلو بدل گیا، اور جوزف کی لات ہوا ہی میں گھوم گئی، اور پھر وہ دھڑام سے منہ کے بل زمین پر آ گرا، کیونکہ جوانا نے لیٹے ہی لیٹے اس کی پشت پر لات جما دی تھی۔ جوزف نے نیچے گرتے ہی تیزی سے اٹھنا چاہا، مگر جوانا اچھل کر اس کے اوپر آ گرا، اور پھر اس کے دونوں ہاتھ جوزف کی گردن کے گرد لپٹ گئے۔ جوزف کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن لوہے کے شکنجے میں پھنس گئی ہو، مگر وہ ماہر لڑاکا تھا، اور عمران نے اس کی تربیت پر بے پناہ محنت کی تھی، اس لیے اس نے پوری قوت سے اپنا سر پیچھے کی طرف جھٹکا، اور دوسرے لمحے اس کی گردن پر جوانا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ جوزف کا سر پوری قوت سے جوانا کی ناک سے ٹکرایا تھا، اور جوانا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، اور پھر جوزف نے پوری قوت لگا کر اسے سائیڈ میں ہٹا دیا، اور پھر خود بھی پہلو بدل کر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ جوانا کی گردن پر جمتے، جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے دونوں گھٹنے سکیڑے، اور جوزف کسی گیند کی طرح اچھل کر سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ جوزف نیچے گرتے ہی پھرتی سے اٹھا، اور اسی لمحے جوانا بھی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں پھر ایک بار آمنے سامنے تھے۔ دونوں کے چہرے غصے اور وحشت کی شدت سے بگڑے ہوئے تھے۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا، جوانا نے دانت بھینچتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔
ابھی تم نے جوزف دی گریٹ کے ہاتھ نہیں دیکھے بزدل چوہے، جوزف نے بھی پھنکارتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے اور دو پہاڑوں کی طرح آپس میں ٹکرا گئے۔ جوانا نے دونوں ہاتھوں سے جوزف کی پسلیوں پر وار کیے، جبکہ جوزف نے پوری قوت سے اپنا گھٹنا جوانا کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں مار دیا۔ دونوں وار ہی خوفناک ثابت ہوئے اور وہ دونوں ہی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے۔ جوزف کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی ہوں، جبکہ جوانا پیچھے ہٹتے ہی رکوع کے بل جھکتا چلا گیا۔ پھر جوزف نے ہی ہمت کی تھی اور اس نے جھپٹ کر قریب پڑی ہوئی کرسی اٹھائی اور پوری قوت سے جھکے ہوئے جوانا کے سر پر رسید کر دی، اور جوانا جھٹکا کھا کر نیچے فرش پر جا گرا۔ کرسی اس کے سر پر لگ کر ٹوٹ گئی تھی۔ جوزف نے ٹوٹی ہوئی کرسی ایک طرف پھینکی اور پوری قوت سے اچھل کر گھٹنا جوانا کی گردن کی پشت پر مارا، مگر اسی لمحے جوانا نے سر کو جھٹکا دیا اور جوزف اچھل کر صوفے پر جا گرا۔ ہائے ہائے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک عمران کی آواز سنائی دی اور جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ وہ چھلانگ لگا کر صوفے سے اترا اور اس کی لات پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جوانا کے پہلو پر پڑی، اور پھر اس نے دوسری بار لات گھمانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ عمران نے اچانک دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر اسے ایک طرف کر دیا۔ کیا کر رہے ہو جوزف، اور یہ کون ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ یہ بزدل چوہا ہے باس، آپ کی گردن توڑنے آیا تھا، جوزف نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جوانا اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی کینہ توز نظریں عمران پر جم گئیں۔ تم علی عمران ہو؟ جوانا نے پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جوزف سے اتنی لڑائی لڑنے کے باوجود بالکل تازہ دم ہو۔ شاید شکار کو سامنے دیکھ کر اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ ہاں، میرا نام علی عمران ہے، مگر تم کون ہو؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اب میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ شکار بھی میرے ہی ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، جوانا نے اچانک وحشت انگیز لہجے میں کہا لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے گھوم گیا۔ مگر عمران بھلا اس طرح کہاں قابو میں آتا تھا؟ وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے کنی کاٹ گیا اور جوانا کا ہاتھ فضا میں لہراتا رہ گیا۔ چونکہ اس نے تھپڑ مارنے میں پوری قوت استعمال کی تھی، اس لیے وار خالی جاتے ہی وہ بے اختیار سارے جسم سے گھوم گیا، اور اسی لمحے عمران کی لات پوری قوت سے جوانا کی پشت پر پڑی اور جوانا اچھل کر منہ کے بل سامنے رکھے ہوئے صوفے پر گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر سیدھا ہوتا، عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے کھڑی ہتھیلی کا وار انتہائی قوت سے جوانا کی گردن کی پشت پر مارا، اور جوانا پہلو کے بل صوفے سے لڑک کر زمین پر جا گرا۔ پھر عمران نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں مشین کی تیزی سے چلنے لگیں اور کمرے میں جوانا کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ اس نے دونوں ہاتھ لہرا کر عمران کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر عمران تو بجلی کا بنا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں جوانا جیسا گرانڈیل آدمی بے پناہ ضربات کی تاب نہ لا کر ہوش کی سرحدوں سے دور نکل گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ عمران نے جیسے ہی محسوس کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ کون ہے جوزف؟ عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ وہ بس اتفاق سے ہی واپس فلیٹ میں آ گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ نہیں تھا، مگر اچانک ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن پر بیزاریت سی سوار ہو گئی اور اس نے فلیٹ واپس جانے اور سونے کا ارادہ کر لیا، مگر یہاں آتے ہی اس گرانڈیل حبشی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ معلوم نہیں باس، یوں تو یہ شمولی قبیلے کا آدمی لگتا ہے، مگر اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ کئی سالوں سے مہذب دنیا میں رہ رہا ہے۔ اپنا نام جوانا بتا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی آپ کے متعلق پوچھا اور پھر مجھ سے الجھ پڑا۔ کم بخت نے پسلیاں توڑ دی ہیں، جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس سٹور میں پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا لاؤ اور اپنی بینڈیج کرو، عمران نے جوزف کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، اور جوزف جیسے اس حکم کا منتظر ہی تھا، وہ تیزی سے چلتا ہوا سٹور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے ایک نظر بے ہوش پڑے ہوئے جوانا کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جوانا میں بے پناہ قوت موجود ہے اور یہ عام آدمی کی نسبت بہت جلد ہوش میں آ جائے گا، اس لیے اس نے فوری طور پر اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اسے اطمینان سے دانش منزل پہنچایا جا سکے اور پھر وہاں جا کر اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے کہ وہ آخر کس مقصد کے تحت عمران کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی عمران تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھا
تاکہ وہاں سے بے ہوشی والا انجیکشن تیار کر کے لا سکے۔ اس نے پھرتی سے الماری کھولی اور پھر انجیکشن تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انجیکشن تیار کر کے وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو بری طرح چونک پڑا کیونکہ جوانہ غائب تھا۔ عمران تیزی سے فلیٹ کے دروازے کی طرف لپکا مگر جوانہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اسے شاید عمران کی توقع سے پہلے ہی ہوش آ گیا تھا اور پھر ظاہر ہے اپنی حالت کی وجہ سے اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔